اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم جمعرات کو رات 9 بجے لائیو بیان جو ہوتا ہے اس کا ٹاپک، اس کا موضوع ہم اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر جو بیان ہوگا اس کا بہت اہم عنوان ہے سوشل میڈیا اور ہماری نسل۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ریل، یوٹیوب ہے نا، اور جتنی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہے، اس کا ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بیٹیاں، یہاں تک کہ ہماری گھر کی عورتیں اور ہمارے بوڑھے کیسا استعمال کر رہے ہیں اور پھر کیسی نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ بہت اہم بیان ہوگا اس ٹاپک پر آنے والے کل رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو۔ آپ پوری فیملی کے ساتھ ہونے والے اس بیان کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے جمعیت علماء مہاراشٹر سے ہمارے نمائندے، ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بھیجی ہے کہ آج رات بعد نماز مغرب انشاءاللہ شام 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک، آج رات یعنی 23 اگست 2023 بروز بدھ کو ممبئی کے حج ہاؤس میں ایک اہم پروگرام خراج عقیدت شردھانجلی کے طور پر منعقد ہو رہا ہے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ارشد مدنی کے ایک بہت ہی فعال، بڑے متحرک بزرگ جو جمعیت علماء کے لیگل سیل کے ذمہ دار تھے، قانونی امداد کمیٹی کے چیئرمین اور سربراہ تھے، الحاج گلزار اعظمی صاحب، گزشتہ 20 تاریخ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے رہنما مرحوم الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ایک بہت ہی اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے، تعزیتی نشست، جس کی صدارت جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر محترم حضرت مولانا حافظ مسعود احمد صاحب فرمائیں گے، اور جس میں مقرر خصوصی کے طور پر حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب مدظ اللہ العالی، نائب صدر جمعیت علماء ہند، مقرر خصوصی کے طور پر تشریف فرما ہوں گے۔ صدر و اراکین جمعیت علماء مہاراشٹر، امام باڑہ کمپاؤنڈ، امام باڑہ روڈ، ممبئی، آپ سے اپیل کرتی ہے جمعیت علماء کہ آپ بڑی تعداد میں
ग्राउंड फ्लोर हज हाउस नजद CST स्टेशन मुंबई। आप इस प्रोग्राम में जरूर शरीक रहें। मजीद मालूमात के लिए आप 8652036261 पर राब्ता कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है, जो खुशी की खबर है हमारे मुल्क के लिए। आज चंद्रयान 3 कि चांद पर इंशाअल्लाह लैंडिंग होगी। हिंदुस्तान तारीख रकम करेगा आज, और हिंदुस्तान तारीख रकम करने से बस एक कदम दूर है। मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुसलमानों ने बाकायदा नमाज अदा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगी कि चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग हो जाए। इसके लिए बाकायदा लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में नमाज भी अदा की गई। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि बच्चों ने इस्लामिक सेंटर मदरसे में नमाज अदा की और चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए दुआ भी की है। दूसरी एक और बड़ी अहम खबर, मेरा ख्याल ये तीसरी अहम खबर है कि हमारे लाडले चहीते वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी आखिर फिर फॉरेन पहुंच गए, जोहान्सबर्ग वो पहुंच गए, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पहले ये तस्वीर देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मणिपुर पहुंच गए, तो मणिपुर में लोग शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं कि चलो आप 4 महीने के बाद आए तो सही। लेकिन बाद में मैंने खबर पढ़ा तो पता चला कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। लेकिन वो वहां भी गए हैं तो एक काम हो जाएगा, बड़ा काम होगा, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं तो सिर्फ घूमने नहीं जाते हैं। आप लोग गलत हमेशा गलत सोचते हैं, घूमने नहीं जाते हैं। वो वहां से बड़े बड़े प्लान और बड़े बड़े बिजनेस भी लेकर आते हैं। और वो वहां पर गए हैं तो वहां पर वो सरबराही इजलास में शरीक कई मेहमान मुल्कों से और उनके सरबराहान से बातचीत करेंगे और बाद रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे, यानी कुछ डील भी वो करेंगे। और वो डील आपके और मेरे लिए, सबके लिए अच्छी ही होगी, जैसे आज तक अच्छी है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये आ रही है, अफसोसनाक की रिपोर्ट मैं इसे कहूंगा, लेकिन डरने और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है, जब वक्त तय है आएगी। लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसानों को चौंका रही है। जी हाँ, रिपोर्ट ये आई है कि कोरोना से शिफायाब होने वाले जो भी मरीज जिनको कोरोना हुआ था और फिर वो अच्छे हो गए, तो उनमें से तकरीबन 5-6% मरीज 1 साल के अंदर अंदर फौत हो गए, यानी दुनिया से चले गए। 5.6% मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 1 साल के अंदर अंदर फौत हो गए। फौत होने वाले मरीजों में से तकरीबन 3.3% लोग एक या ज्यादा बीमारियों में मुब्तला थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ये मुताला उन मरीजों पर किया है जो 14 दिन या उससे ज्यादा अरसे से अस्पताल में एडमिट थे। नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री बराए कोविड NCRC के मुहक्किकीन ने 1 साल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के 31 अस्पतालों में दाखिल संगीन मरीजों को डिस्चार्ज होने के बाद उनकी निगरानी की और फरवरी 2023 तक इस मॉनिटरिंग के दौरान हर 3 माह बाद 14,419 मरीजों से राब्ता किया। और इस तहकीक में ये बात सामने आई कि उनमें से 952 अफराद 1 साल के अंदर अंदर ही मर गए, यानी 5.6% लोग डिस्चार्ज होने के बाद, कोरोना से अच्छे होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर मर गए। आइए नाज़रीन, मगरबी बंगाल की 2 बड़ी खबरें इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर ये आ रही है कि मगरबी बंगाल BJP के अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि बंगाल में CAA नाफिज होगा और ममता बनर्जी रोक नहीं पाएगी। वहीं पर ममता बनर्जी का ये बयान आया है कि बिरादरियों में नफरत फैलाने के लिए और हिंदू मुसलमानों में तकसीम करने के लिए बाकायदा BJP ये सारी हरकतें, घटिया हरकतें कर रही है और बिरादरियों में नफरत फैलाने के लिए BJP पैसा भी तकसीम कर रही है। और ये भी कहा उन्होंने कि BJP माइनॉरिटीज के लीडर्स को, अकलियती लीडरों को फंड दे रही है
تاکہ برادریوں میں نفرت پھیلائی جا سکے اور پیسہ دے کر انہیں اپنی گود میں لایا جا سکے، جیسے ہندوستان بھر میں کئی لیڈر بی جے پی کی گود میں جا کر، چاہے وہ سی بی آئی یا ای ڈی یا کسی بھی ڈر سے یا پیسے کی لالچ میں ان کی گود میں یعنی بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں الیکشن کی بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کے بڑے بڑے قد آور نیتا اس 15 دن کے اندر باقاعدہ وہاں پر بڑی بڑی سبھائیں پرچار اور پرسار میں لگ گئے ہیں، جبکہ منی پور جل رہا ہے، نو اور میوات جل رہا ہے، مگر بی جے پی 1 مہینے سے وہاں پر لگی ہوئی تھی۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کے ساگر میں کانگریس کے ادھیکش ملکارجن کھڑگے نے بھی ایک جلسہ عام سے، ایک جن سبھا سے بھاشن کرتے ہوئے کئی اہم وعدے کیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سرکار اگر آتی ہے تو 500 روپے میں رسوئی گیس سلنڈر دیا جائے گا، جو آج 1100 میں مل رہا ہے، اور 100 روپے یونٹ بجلی مفت ہوگی۔ یعنی خیر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد الیکشن آ رہا ہے۔ ناظرین، ریاست ہریانہ میوات کے نوح سے پھر بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ نوح میں پھر فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس مدبھیڑ میں ایک شخص زخمی، ایک ملزم زخمی ہوا ہے، اسپتال میں اسے ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیسی کٹا اس کے پاس سے ملا ہے اور تشدد اور نفرت کے ماحول میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی روشن مثال بھی وہاں پر دیکھی گئی کہ مسلم نوجوان رات بھر مندر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوح میں آپ نے سب کچھ دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے بھگوا گمچھا پہن کر ریلی میں تلواریں لہرائی، AK-47 چلایا، پولیس کے سامنے گولیاں چلائی، کسی پر اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلم نوجوان وہاں پر رات بھر مندر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی آپ جانتے ہیں کہ ملک میں تقریباً 26-27 جتنی بھی پارٹیاں ہیں، اپوزیشن پارٹیاں ہیں، ان تمام کا ایک مہا گٹھ بندھن ہوا ہے اور اس کا نام رکھا ہے انڈیا۔ بڑا پیارا نام رکھا گیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی انڈیا کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو انڈیا ہی جیتتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس بار بھی ملک سے نفرتیں ختم ہوگی، ملک سے مہنگائی کو، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے لوگ انڈیا کا فیصلہ کریں گے۔ خیر، بھاجپا اور RSS کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو گئی ہے، اور اسی کو لے کر مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بیرسٹر عمر کمال فاروقی جو ایک نوجوان ہیں، عمر کمال فاروقی جو بیرسٹر بن کر آئے ہیں، ان کا زوردار انداز میں والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد روہت پوار کی ہمہ جماعتی نوجوانوں سے اپیل کی گئی کہ بھاجپا اور RSS کا مقابلہ کرنے کے لیے سبھی طبقات کو متحد ہونا ضروری ہے۔ وہیں پر یہ جو مہا گٹھ بندھن 26 پارٹیوں کا بنا ہے، اس کو لے کر لالو پرساد یادو کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ لالو پرساد یادو نے کہا ہے کہ کوئی جھنجٹ نہیں، مل بیٹھ کر سب طے ہو جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد، اپوزیشن گٹھ بندھن انڈیا کے کنوینر کو لے کر لالو یادو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی مل بیٹھ کر سب طے ہو جائے گا، کوئی ٹینشن، کوئی جھنجٹ نہیں ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، رتنا گری ساحل سمندر یعنی کوکن کے ساحل سمندر سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ 4 دنوں میں کوکن کے ساحل سمندر سے 250 کلو منشیات یعنی نشہ آور چیزیں، ڈرگس وغیرہ برآمد ہوئی ہے، ملی ہے۔ ممبئی بم دھماکوں کے بعد کوکن کا ساحل پھر چرچا میں آ گیا ہے، موضوع بحث بن گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رتنا گری کے سمندری ساحل پر 4 دنوں میں منشیات کے پیکٹ ملے جن کا وزن 250 کلو گرام بتایا جا رہا ہے۔ شبہ ہے کہ منشیات پاکستان اور افغانستان سے لائی جاتی ہے۔ 14 اگست کو گشت کے دوران بارڈر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسران کو رتنا گری کے ساحل پر 14 مشکوک پیکٹ ملے جن کا وزن تقریباً
12 کلو تھا. تفتیش پر ان میں اچھی کوالٹی کی چرس ملی ہے. اس کے بعد ساحلوں پر سرچ آپریشن شروع ہو گیا ہے. آئیے ناظرین، رضا اکیڈمی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے. رضا اکیڈمی نے یہ اپیل کیا ہے کہ علماء کرام اور مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں وقف بورڈ سے دی جائیں. ایسا رضا اکیڈمی نے مطالبہ کیا ہے. اور آئندہ برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 یعنی 1500 سال ہو جائے گی پیدائش کو، تو 1500 سالہ عید میلاد النبی منائی جائے گی. ناگپور سے عالمی تحریک میلاد النبی کا آغاز ہو چکا ہے. گھر گھر پرچم رسالت لہرانے کا نعرہ لگایا گیا ہے. رضا اکیڈمی کے بانی الحاج محمد سعید نوری نے کہا کہ بابا تاج الدین کی نگری میں منعقدہ کنونشن علماء اور مشائخ بالخصوص ائمہ مساجد کے لیے نہایت ہی اہم اور بنیادی ضروریات کے مطابق ہے. اور اس کنونشن میں ان تمام لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ علماء کرام اور مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں وقف بورڈ سے